صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیا گیا، آپ شہید ہو گئے، قتل محمد۔ اور جب نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی خبر دے دی گئی تو پورے مدینہ کے اندر، پورے صحابہ کرام کے اندر کوہرام مچ گیا۔ سب لوگ بھاگ کر کے، کچھ صحابہ کرام بھاگ کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچ جب نبی مر گئے، مار ڈالے گئے نبی، تو اب ہم کیا کریں؟ ایک دم تھک ہار کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کی عورتوں نے جب دیکھا کہ یہ کائر لوگ اپنے نبی کو چھوڑ کر کے میدان احد میں آ کر کے مدینہ کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گئے ہیں، ان لوگوں نے پوچھا کہ کیوں چلے آئے، ہمارے نبی کا کیا حال ہے؟ کہا نبی قتل کر دیے گئے، نبی شہید کر دیے گئے، اس لیے ہم لوگ بھاگ آئے۔ ان عورتوں نے کہا، ماں اور بہنوں نے کہا، مدینہ کی عورتوں نے کہا، انہیں للکارا، ان کی غیرت ایمانی کو دعوت دیا اور کہا کہ تم جاؤ، جہاں نبی نے جان دی ہے وہیں جا کر کے تم بھی اپنی جان دے دو۔ حفیظ جالندھری نے یہ لکھا ہے، یہ ماؤں نے دھکے بیویوں نے ان سے رخ پھیرا، دیے ماؤں نے دھکے بیویوں نے ان سے رخ پھیرا، جدھر نظریں اٹھی شرم و ندامت نے ہی آ گھیرا، کہا ماؤں نے جاؤ اب نہ تم بیٹے نہ ہم آئے، کہا ماؤں نے جاؤ اب نہ تم بیٹے نہ ہم آئے، حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان سے بھاگ آئے، اسی بے آبروئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا، اسی بے آبروئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا، وہی تم بھی رہے ہوتے جاؤ کملی والا تھا۔ ماں اور بہنوں نے، مدینہ کی عورتوں نے غیرت ایمانی دلایا، ان لوگوں سے کہا کہ تم پھر سے واپس جاؤ، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی جان دے دی ہے وہاں تم اپنی جان قربان کر دو۔ وہ مائیں اور بہنیں تھیں جو سکھاتی تھی، جو اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو حکم دیتی تھی کہ جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کیا یہ جذبہ ہماری ماں اور بہنوں کا بھی؟ ایک عورت کا اسی جنگ میں اور واقعہ، بنو دینار کی ایک خاتون، بنو دینار کی ایک خاتون ایک دم حیران پریشان جب یہ خبر عام ہو گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، حالانکہ قتل نہیں ہوا تھا، آپ مارے نہیں گئے، لیکن اتنا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آ گئے تھے، ابن قمیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا تھا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، غشی کھا کر کے آپ ایک کھائی میں گر گئے۔ یہی دیکھ کر کے لوگوں نے کہہ دیا تھا قتل محمد۔ بنو دینار کی خاتون نے جب سنا کہ نبی کو قتل کر دیا گیا، نبی کو شہید کر دیا گیا، وہ دوڑی ہوئی جا رہی ہے، راستے میں صحابہ کرام آ رہے ہیں، وہ جا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میرے نبی کی حالت کیا ہے، میرے نبی کا حال بتاؤ۔ لوگوں نے کہا تیرا باپ شہید کر دیا گیا، کہا تیرا باپ اس جنگ میں شہید ہو گیا، کہا میرا باپ ٹھیک ہے شہید ہو گیا، لیکن میرے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ کچھ لوگ آئے اور کہا کہ تیرا شوہر بھی وہاں ڈالا گیا، تیرا شوہر بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آخر میرے نبی کا کیا حال ہے۔ کچھ دور ہو گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ تیرے بھائی بھی اس کے اندر شہید کر دیے گئے۔ اس نے کہا کہ نبی کا کیا حال ہے۔ مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، غور سنو، کتنی محبت نبی سے، ایسے ہی محبت نبی سے ہونی چاہیے، اتنی محبت کہ باپ مار دیا گیا، باپ کا غم نہیں، شوہر مار دیا گیا، شوہر کا غم نہیں، بھائی مار دیے گئے، بھائی کا غم نہیں۔ کہا نبی کو دکھاؤ، کہاں ہے نبی؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ہاں مجھے دیکھنا ہے، بتاؤ۔ صحابہ کرام نے اشارے سے بتایا، دیکھو وہاں نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس عورت کی نگاہ پڑ گئی تو کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کے بعد اگر آپ زندہ ہیں تو شوہر مر گیا
گیا، باپ مر گیا بھائی مر گئے، لیکن اگر آپ زندہ ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ کے بعد ہر مصیبت ہے اے اللہ کے رسول، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ تو مسلمانوں ایسی خاتون تھی میری ماں اور بہنیں، غور کریں کہ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرنے والی تھی۔ تو عورتیں ان کا ایمان اپنے اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر ہونا چاہیے، اور کسی بابا پر کسی اور پر ان کا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں کے لیے ہماری شریعت نے اور قانون بنایا کہ کس طرح سے یہ رہے، ان کا کام ہے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ گھروں کے اندر یہ ڈٹی رہے۔ تو نقاب زیادہ ہو گیا ہے، پہلے زمانوں میں 20 25 30 سال پہلے نقاب کا استعمال نہیں تھا، لیکن نقاب کا جب استعمال نہیں تھا تو عورتیں زیادہ بازاروں میں نظر نہیں آتی تھی، عورتیں زیادہ چوراہوں پر نظر نہیں آتی تھی، عورتیں زیادہ شہروں میں نہیں نظر آتی تھی، لیکن آج جب نقاب ہو گیا ہے، برقع ہو گیا ہے، تو آپ کہیں بھی چلی جاؤ تو وہی کالے کالے برقعے نظر آتے ہیں بغیر ضرورت۔ ان عورتوں کو گھر سے نکلنا درست نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم جمی رہو، ڈٹی رہو اپنے گھروں کے اندر، بلا ضرورت نہ نکلو، ڈب 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 ادھر ادھر، اس گھر سے اس گھر، اس علاقے سے اس علاقے، اس ٹولہ سے اس ٹولہ، اس شہر سے اس شہر، اس چوراہے سے اس چوراہے۔ یہ عورتوں کا کام نہیں، عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر جمی رہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بتایا کہ عورت کا نماز پڑھنا جو گھر کے اندر سب سے سیپریٹ روم ہو، جو سب سے ایک دم تنہا روم ہو، سیپریٹ روم ہو، خصوصی کمرہ ہو، اس کے اندر عورت کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اگر اور کوئی کمرہ ہے تو اس کے اندر نماز پڑھنا یہ بہتر ہے، اور عورت کو گھر کے باہر نماز پڑھنا بھی بہتر نہیں۔ بہت سی مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں جو چھتوں پر نماز شروع کر دیتی ہے، ان کے لیے زیب نہیں دیتا، ان کے لیے درست نہیں ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر وہ نماز پڑھیں، کیونکہ جب چھتوں پر نماز پڑھیں گی تو بہت سارے لوگوں کی نگاہیں ان کے اوپر پڑیں گی، اپنے چھتوں سے لوگ دیکھیں گے، اس لیے وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں اگر مسجد میں جانا چاہے انتظام ہو تو مسجد میں نماز جا کر کے پڑھ سکتی ہیں، اجازت ہے، لیکن گھر کے اندر رہنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ بلا ضرورت بازار چلی جانا، بلا ضرورت کہیں اور چلی جانا، آج تو یہ ہوتا ہے۔ ہاں جانا بھی درست ہے، اگر ضرورت ہے جانا بھی درست، لیکن اس کے لیے بھی شریعت نے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کسی عورت کو کہیں جانا ہے، باہر سفر کرنا ہے، بازار جانا ہے، تو اس کو اپنے محرم کے ساتھ جانا چاہیے، اپنے شوہر کے ساتھ جائے، اپنے باپ کے ساتھ جائے، اپنے بھائی کے ساتھ جائے، اپنے بیٹے کے ساتھ جائے، بغیر محرم کے اس کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ایک عورت دو عورت اکٹھا ہو گئی، دونوں نکل گئی، ایک عورت دوسری عورت کا محرم نہیں بن سکتی ہے، اس لیے ایک عورت کا دوسری عورت کے ساتھ کہیں طرح جانا، پھیلا ہوا پٹول جانا، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ مسلمانوں، محرم کا ہونا ضروری ہے، اور یہ سب اس لیے پابندیاں ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں عورتوں کی عزت ہے، عورتوں کا ویلو ہے، عورتوں کا وقار ہے۔ اللہ نہیں چاہتا ہے اس عورتوں پر کوئی میلی نگاہ ڈالے، اسی لیے اللہ نے قانون بنایا ہے، مومنوں سے کہا، یہ ہمارے نوجوان لڑکے یہ چونکہ شریعت سے بہت دور ہے،
ابھی دیکھیے پرسا میں رات میں مار اور مارے گئے کون لوگ مارے گئے؟ مسلمان ہی اس میں. شرم نہیں آتی ہے گارجینز کو، شرم نہیں آتی ہے والدین کو، شرم نہیں آتی ہے باپ داداؤں کو کہ ان کے لڑکے جا کر کے اس ناچ میں، ان رنڈیوں کی ناچ میں شریک ہوں، ان رقاصاؤں کی ناچ میں شریک ہوں اور مارے جائیں. مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی رہنمائی کرو، بچوں پر نگاہیں رکھو. تو بہرحال عورتوں کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، اور گھروں کے اندر جمی رہنا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور اللہ رب العالمین نے یہ قاعدہ مومنوں کے لیے بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے، مومن مردوں سے ان کو طریقہ بتا دیجئے ان یغضوا ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست کر کے چلیں. خاص طور پر اس فتنے کے زمانے میں جبکہ عورتیں ننگی چل رہی ہیں، رقاصائیں ہیں، آبرو باختہ عورتیں ہیں جن کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں، وہ لوگوں کو لبھا رہی ہیں، اپنی طرف آکرشت کر رہی ہے، راغب کر رہی ہے. ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے، ان مردوں سے جن کے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہے، جو ایمان والے ہیں، کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. ٹکٹکی دیکھ کر کے اگر دیکھ لیا تو نہ ایک دم پیچھے نہ پڑ جائے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرمگاہ کی حفاظت انتہائی ضروری، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. مومنوں کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیان فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، کہ اللہ کے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. اللہ کے وہ بندے اور بندیاں وہی کامیاب لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مسلمانوں آج یہ دیکھا جا رہا ہے بہت سارے مرد نہیں سوچتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بھی بیٹیاں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں. وہ کتوں کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے دوسری لڑکیوں کے، عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. ایک نوجوان آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کہا اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لا رہا ہوں، آپ پر ایمان لا رہا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی مجھے زناکاری کرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے اجازت دیجئے میں دوسرے عورتوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کروں. صحابہ کرام بہت آکروش میں ہو گئے، غصے میں آ گئے. کہا یہ اتنا بڑا نالائق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی نالائقی کر رہا ہے، ایسی بات کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی قربان جاؤ ایسے نبی پر مسلمانوں، ایسا معلم، ایسا حکیم کوئی شخص نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں صحابہ کرام سے کہا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. اس لڑکے کو بلایا، اس نوجوان کو بلایا، بٹھایا سنجیدگی کے ساتھ. کہا اے نوجوان، جس چیز کی تو اجازت طلب کر رہا ہے، کیا تو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟
کہا لا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے نبی، ہرگز ہرگز میں نہیں پسند کروں گا کہ میری ماں کے ساتھ کوئی زناکاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس چیز کو اپنی بیٹی کے ساتھ پسند فرمائے گا؟ آپ سے اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں تو اس شخص کا سر قلم کر دوں گا جو میری بیٹی پر میری نگاہ اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اپنی بہن کے ساتھ یہ عمل دوسرے کے لیے پسند کرے گا؟ کہا لا واللہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کی تمام عورتوں کا ذکر کر دیا۔ اس نے ہر ایک کے جواب میں کہا لا واللہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، اے نوجوان، تم جس عورت کے ساتھ زناکاری کی اجازت طلب کر رہے ہو وہ عورت بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ عورت بھی کسی کی بیٹی ہوگی، وہ عورت کسی کی بہن ہوگی، وہ عورت کسی کی خالہ اور کسی کی پھوپھی ہوگی۔ کیا جب تم پسند نہیں کرتے ہو تو کیا اس کی غیرت پسند کرے گی؟ اس کے خاندان والے مردوں کی غیرت پسند کرے گی؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دیا، کہا کہ اللہ اس کی شرمگاہ کی تو حفاظت فرما۔ صحابہ کرام کا کہنا ہے کہ اس کے بعد پھر اس نے کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ تو مسلمانوں یہ چیز ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہاں ہمارے گھروں کے اندر بھی عورتیں بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ اگر یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے تو آج پورا ماحول صحیح ہو جائے گا، پورا سماج سدھر جائے گا، پورا گاؤں سنور جائے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اس کی 200 کی بہو بیٹیاں ہماری بہو بیٹیاں ہیں، ان کی عزت و آبرو ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی طرح سے ہے تو پورا سماج درست ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں اس سوچ کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بے حیائی، یہ زناکاری، یہ بدتمیزیاں دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ یہ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہ کو پست رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اپنی زینت کی چیزوں کو، اپنے زینت کے انگوں کو، اپنے زینت کے زیورات کو، اپنے زینت کے جسموں کو نہ ظاہر کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ہاں جو ظاہر ہے اس کی کوئی بات نہیں، لیکن زینت کو ظاہر کر کے نہ چلیں، اپنا انگ، اپنا جسم کھول کر کے نہ چلیں، اپنا زیورات، اپنے زیورات کی نمائش کرتے ہوئے نہ چلیں۔ یہ سبق دیا کس نے؟ اللہ رب ذوالجلال نے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ آج میری ماں اور بہنیں جو جتنی زینت کی چیز ہے مردوں کے سامنے تو ایک دم میلی، کچیلی، گندی، اور اگر بازار جانا ہوا، کسی شادی میں جانا ہوا، کسی فنکشن میں جانا ہوا، دوسرے لوگوں کے سامنے دکھانا ہوا تو جتنا کریم پاؤڈر ہوگا لگا کر کے، جتنے زیورات ہوگے پہن کر کے جا کر کے دوسروں کو دکھائے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں فرمایا ایما امرات استعطرت، کہ کوئی عورت اگر خوشبو لگا کر کے کسی قوم پر گزرتی ہے لیجدوا ریحھا، تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو پائیں، فہی کذا و کذا، تو یہ ایسی بدچلن ہے۔ یہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے، کریم پاؤڈر میں بھی خوشبو، کوئی ضروری نہیں کہ اسپرے میں خوشبو، کوئی ضروری نہیں کہ جو عطر میں بھی خوشبو، کریم پاؤڈر میں بھی خوشبو ہوتا، اگر اس طرح سے لگا کر کے کوئی عورت جاتی ہے، اپنے زیب و زینت کو ظاہر کرتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ بدچلن عورت نہیں جانا چاہیے۔
اور کچھ عورتیں ہوتی ہیں بنا شنگار کرتی ہیں. بنا شنگار تو عورتیں کر سکتی ہیں اپنے گھروں کے اندر، لیکن کچھ بنا شنگار روکے گئے نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر بال چھوٹے ہوں تو بال جوڑ لینا، مصنوعی بال، باہر کا بال لگا لینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اسی طرح سے اگر کسی کے دانت سٹے ہوئے ہوں تو ریتی وغیرہ سے وہ دانت کے اندر فراغ پیدا کرے، شگاف لگائے کہ اس کا کچھ جو ہے حصہ کھل جائے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے. کسی عورت کا اپنے بھواں کا بال اکھاڑ کر کے خوبصورتی پیدا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ النامسات والمتنمسات والمتفلجات، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو اپنے بھواں کے بالوں کو اکھاڑتی ہے خوبصورتی کے لیے، ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں کے درمیان شگاف پیدا کرتی ہے خوبصورتی کے لیے، ایسی عورتوں پر جو اپنے بالوں کو جوڑتی ہے، واصلات والمستوصلات، جو بالوں کو جوڑتی ہے، ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو. تو یہ سب زینت کرنا یہ درست نہیں ہے مسلمان. اس طرح اور میری ماں اور بہنوں کے لیے میرا آخری جو پیغام وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے شوہروں کی خدمت کرنی چاہیے، اطاعت فرما برداری کرنی چاہیے. شوہر اس کے بڑے حقوق ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا. کچھ صحابہ کرام آئے، کہا اللہ کے نبی فلاں فلاں قوم کے لوگ اپنے بڑوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے ذات انوات ہیں، لوگوں کے سامنے وہ سجدہ کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی کیوں نہ ہم لوگ بھی آپ کا سجدہ کریں. آج مسلمانوں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو سب کے سامنے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے فیس بک وغیرہ جو چلاتے ہیں ان میں خبریں آتی ہیں کہ پیر بیٹھا ہے، آ کر کے ایک دم سجدہ اس کے پیر پر گر جاتے ہیں. ان کا مولوی بیٹھا ہے سجدہ کرتے ہیں. مسلمانوں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے روا نہیں، شوہر کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں. ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ہے تو ان کی عورتیں کہتی ہیں کہ شوہر بھگوان ہوتا ہے. نہیں، شوہر ٹھیک ہے، شوہر کے حقوق ہے اپنی جگہ، لیکن شوہر بھگوان نہیں ہو سکتا، شوہر اللہ نہیں ہو سکتا، شوہر کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا. نبی اور ولی اور پیر اور فقیر اور مولوی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے کہا کہ فلاں قوم والوں کے لیے ذات انوات ہے، فلاں قوم کے لوگ اپنے بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں، آپ بھی اجازت دے دیجئے ہم لوگ آپ کا سجدہ کریں. تو کیا کہا آپ نے؟ کہا لو کنتو آمر احدا ان یسجد احد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. کہا دیکھو سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے روا نہیں ہے، لیکن اگر میں سجدے کا حکم دیتا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے سجدے کا حکم دیتا، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. کیا مطلب؟ اس سے شوہر کے حق کا پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے. بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے ہیں. میں ان حدیثوں کو نہ ذکر کر کے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا. ام سلیم یہ بہت ہی مثالی خاتون صحابیہ عورت. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی پہلے ان کے شوہر مالک سے ہوئی تھی. ام سلیم جب مدینہ کے اندر آئی، مدینہ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت نازل ہو گئی. مکہ کے اندر شراب نہیں، حرام کی گئی تھی. شراب مسلمان بھی پیتے تھے، دارو شراب مسلمان بھی پیتے تھے مکہ کے اندر، مدینہ میں آنے کے بعد بھی پیتے تھے. جب تک حرمت نہیں نازل ہوئی شراب حرام کر دی گئی. ام سلیم کے شوہر مالک
یہ شراب کے بہت دلدادہ رسیہ تھی، گھٹی میں پڑی تھی. یہ دیکھو محمد کو شراب کو حرام کہتے ہیں. مدینہ چھوڑ کر کے ملک شام چلا، وہیں جا کر کے مر گیا. ام سلیم بیوہ ہو گئی، لیکن اتنی خوبصورت، اتنی ذہین اور فتین عورت تھی کہ ہر آدمی چاہتا تھا کہ ان سے شادی ہو جائے. بہت سارے لوگ، لیکن بہت سارے لوگوں کو رد کر دیا انہوں نے. کہا نہیں، شادی نہیں ہوگی، نہیں کروں گی تمہارے ساتھ شادی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ پیغام لے کر کے ام سلیم کے پاس پہنچے. ام سلیم سے کہا کہ اے ام سلیم، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے کہا ما مثلک یرد، کہا اے ابو طلحہ، تم ایسے انسان ہو کہ تمہارے جیسا انسان مسترد نہیں کیا جا سکتا ہے، تمہاری بات رد نہیں کی جا سکتی ہے، تمہاری بات کو ماننا چاہیے. لیکن اے ابو طلحہ سن لو، تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ہوں. ہمارے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ ایک مسلمان خاتون کسی غیر مسلم کے عقد میں چلی جائے، یا کوئی مسلمان کسی غیر مسلمہ عورت کو اپنے عقد میں لے آئے. یہ ہماری شریعت میں، ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے. انی لا احب الکفر فی الاسلام، میں کفر کو اسلام میں پسند نہیں کرتی. ابو طلحہ نے کہا کہ یہ ام سلیم، تو نخرہ دکھا رہی ہے، یہ بات نہیں ہے. تو چاہتی ہے تجھ کو زیورات سے لاد دیا جائے، تو چاہتی ہے تجھ کو بہت زیادہ سونا چاندی دے دیا جائے، تو چاہتی ہے کہ تجھ کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ دے دیا جائے. ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ، تم اس بات کو اپنی ذہن سے نکال دو. میں زیورات نہیں چاہتی، سونا چاندی نہیں چاہتی، میں مال و دولت نہیں چاہتی ہوں، میں اسلام چاہتی ہوں. تو ابو طلحہ نے کہا اس پر ساچی کون ہوگا، گواہ کون ہوگا تمہارا؟ کہا اگر تم اسلام لاتے ہو تو ہمارے گواہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی ہے، وہ سرور کائنات ہے، ہمارے وہی گواہ ہے. کہا ٹھیک ہے چلو. ابو طلحہ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی. نبی اکرم نے جب دیکھا تو فراست ایمانی سے تاڑ گئے. کہا جاءکم ابو طلحہ وغرۃ الاسلام بین عینیہ، کہا میرے ساتھیوں دیکھو وہ ابو طلحہ آ رہے ہیں اور میں اسلام کی چمک ان کے آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں. اب لگتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے. ابو طلحہ گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. اور وہی ان کا مسلمان ہونا، یہی مہر طے پا گیا ام سلیم کی شادی کا. ام سلیم سے شادی ہوئی. ام سلیم نے نہ سونا لیا، نہ چاندی لیا، نہ چھالا لیا، نہ مالا لیا، کچھ نہیں لیا. بس یہی کہ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے، یہی مہر طے، شادی ہو گئی. ابو طلحہ کا بیان ہے کہ ام سلیم سے میں بہت محبت کرتا تھا. معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایک بچہ پیدا ہوا. میرے طرف سے ایک بچہ ام سلیم کو پیدا ہوا. وہ چھوٹا سا بچہ، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، میں لاڈ کرتا تھا، میں اس سے پیار کرتا تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ وہ بچہ بیمار ہو، بچہ بیمار. ابو طلحہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں. بچہ بیمار ہو گیا اور یہاں تک معاملہ پہنچا کہ بچے کا انتقال بھی ہو. مسلمانوں میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شوہروں کی رعایت کرنی چاہیے. ہر موڑ پر، ہر معاملے میں شوہروں کو ذہنی طور پر ٹارچر نہیں کرنا چاہیے. بہت عورتیں ہوتی ہیں ایک دم بس شکنجہ کسے رہتی ہیں، ہاں یہ ہوا وہ ہوا، ایسی یہ نہیں سوچتی ہے کہ میرا شوہر دنیا کے کس خطے سے آیا ہے، میرا شوہر قطر سے آیا، میرا شوہر سال بھر 2 سال تک سعودیہ کی ریتیلی زمینوں میں چلا ہے، قطر کی تپتی ہوئی آب و ہوا میں زندگی گزار کر کے آیا ہے. آج وہ میرے پاس آتا ہے. مجھے ایسی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے کہ میرے شوہر کا ذہن ٹینشن میں ہو جائے، میرے شوہر کا ذہن خراب ہو جائے، لیکن وہ فوراً تمام چیزیں اپنے خاندان کی، اپنے والدین کی، اپنے گھر والوں کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتی ہے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو مثالی خاتون ہوتی ہے وہ شوہروں کے مزاج کو پرکھتی ہے, شوہروں کے مزاج کا خیال رکھتی ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے اس پھول جیسے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے اور میں اس کو اڑا کر کے اچھی طرح سے گھر کے ایک کونے میں لے جا کر کے رکھ دیتی ہوں, اور یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلی خبر ابو طلحہ کو میں ہی دوں گی کہ بیٹے کا, بچے کا انتقال ہو گیا. ابو طلحہ آتے ہیں, عشاء کا وقت ہوتا ہے, اللہ کے نبی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی میں نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں. آتے ہی کہتے ہیں ام سلیم میرا بیٹا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم کہتی ہے کہ ابو طلحہ جس حالت میں تھا اس حالت سے زیادہ سکون میں ہے اس وقت. استعارہ دیکھو, کرایہ دیکھو. کہتی ہے کہ جس حالت میں تھا اس حالت سے زیادہ پرسکون ہے, اچھی حالت میں ہے, سکون کی حالت میں ہے. بتاتی نہیں ہے کہ انتقال ہو گیا, کیوں نہیں بتاتی؟ یہ بھی شوہر نامدار سے اگر میں بتا دوں گی کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے تو ابھی وہ غمزدہ ہو جائیں گے, کھانا نہیں کھائیں گے, نیند بھر سوئیں گے نہیں, رات بھر پریشان ہو جائیں گے. نہیں بتایا. ان کے ساتھیوں نے کھانا کھایا, ام سلیم نے خود کھانا دیا. ام سلیم کا بیان ہے جب میں نے کھانا کھلا دیا, کھانا کھلانے کے بعد کہتی ہے میں اپنے کمرے میں گئی, میں اپنے روم کے اندر گئی, میں نے زیب و زینت اختیار کیا, میں نے تیل لگایا اور جا کر کے ابو طلحہ کو بھی میں نے ان کی خدمت کرنا شروع کر دیا, ان کو بھی تیل مالش وغیرہ کیا. اب میاں بیوی کی باتیں ہو رہی اور یہاں تک معاملہ پہنچا کہ دونوں کے درمیان ہم بستری بھی ہوئی. ادھر بیٹا مرا ہوا کونے میں گھر کے کونے میں پڑا ہوا ہے, ہم بستری بھی ہو گئی. ام سلیم کہتی ہے کہ جب رات کا 2 حصہ بیت گیا, ایک حصہ باقی بچا, تو میں نے ابو طلحہ سے کہا یہ ابو طلحہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس جا کر کے کوئی سامان رکھ دے تو اس سامان کو پھر اگر وہ واپس مانگے تو کیا اس آدمی کو تکلیف ہونا چاہیے؟ کہا نہیں, تکلیف نہیں ہونی چاہیے, وہ اسی کا سامان تھا, کسی دوسرے کے پاس رکھ دیا تھا, تو اگر وہ اپنا سامان مانگ رہا ہے تو اس میں تکلیف کیا ہونی چاہیے؟ کہا ابو طلحہ تب سنو, یہ ہمارا جو لاڈلا تھا, ہمارا جو پیارا بچہ تھا, وہ اللہ رب العالمین کی امانت تھا, اللہ رب العالمین نے اسے واپس لے لیا ہے, اس بچے کا انتقال ہو چکا ہے. ابو طلحہ بہت پریشان ہو گئے. کہا ام سلیم تم نے یہ کیا کر ڈالا, تم نے مجھے شروع میں نہیں بتایا. کہا میرے شوہر نامدار میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کھانا نہ کھاؤ, میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ نیند بھر نہ سو, میں نے آپ کی راحت کے لیے, آپ کے سکون کے لیے بچی کی وفات کو میں نے چھپا لیا. اور اب بتا رہی ہوں. ابو طلحہ اٹھے, غسل کیا, دوڑے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, پورا اپنا ماجرا بیان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ جو تمہاری ہم بستری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر تم کو برکت عطا فرمائے, اس سے تمہارے درمیان لڑکا پیدا ہو. بڑی ستائش کی تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کی؟ ام سلیم. تو مسلمانوں, میری ماں اور بہنوں, اسی طرح سے ایک مثالی خاتون کو, ایک مثالی عورت کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا خیال کرے. باتیں بہت ساری, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اور خاص طور پر ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ دین اسلام پر کاربند ہو جائے, دین اسلام کو سمجھے, صحیح عقیدے کو سمجھے, اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زندگی گزارنے کا مطالبہ کیا ہے وہ زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.